محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہم میں سے ہر ایک انسان یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ چاہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو کہے گا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہو جو کلمہ پڑھا ہے جس نے، آپ اس سے سوال کر لیں وہ یہی بولے گا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی انسان جو ہے جہنم میں جانا نہیں چاہتا، سب کے سب جنت میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگو، یہ جو اعمال ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، ہمارا دماغ جو سوچتا ہے، ہمارا دل جو فیصلے کرتا ہے، ہم جو آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اگر وہ اعمال صحیح ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے تو انسان جائے گا جنت میں۔ اور اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، نبی کی زندگی کے خلاف ہوگا، تو انسان جائے گا جہنم میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اگر ذرہ برابر بھی انسان کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ پاک ضرور بالضرور کو جنت میں داخل فرمائے۔ ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انسان جو ہے جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی بقدر جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے بعد۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ ہے جہنم کا۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگو، یہ جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک جو زمانہ ہے، مطلب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے گئے دنیا سے، ان کے اوپر 14 سال گزر چکے، جو اس کے بعد 1000 سال، 900 سال، 800 سال، اور جو پچھلی امتوں میں چلے گئے ان کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ نہ وہ جنت میں ہیں، نہ وہ دوزخ میں ہیں، وہ ہیں عالم برزخ میں، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ نہ وہ جنت ہے، نہ وہ دوزخ ہے۔ اگر برا آدمی ہے، گناہ گار آدمی ہے، تو جہنم جیسے عذابات، وہاں کے مسائل، پریشانیاں اس قبر میں اللہ اس کو دے دیتے۔ اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو جہنم کی راحتیں، نعمتیں، آسائشیں، ہوائیں، خوشبوئیں وہ اللہ اس کو اس عالم برزخ میں نصیب فرماتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ وہ زندگی ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک وہ زندگی۔ اور اس کے بعد میدان محشر 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور ہم دنیا میں کیا گزارتے ہیں؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال۔ آج کے زمانے میں 100 سال بعد میں 100 سال بہت عمر ہو گئی، 100 سال۔ تو یہ ہماری زندگی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان، بھائی عموماً بھی یہ عمر ہماری۔ اور آج کل جو ہے صورتحال اس میں انسان، تو وہ قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، جس کو کہتے ہیں عالم محشر۔ وہ بھی ایک عالم ہے جہاں ہم نے 50,000 سال گزارنے ہیں، اور وہاں بھی معاملہ انسان کے اپنے اچھے اور برے گناہوں اعمال کی وجہ سے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس کے 50,000 سال ایسے گزریں گے جیسے آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اور ایسے گزریں گے جیسے آدمی ایک وقت کھانا کھاتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ، ایسے اس سے گزر جائیں گے 50,000 سال۔ اور یہ جو عالم برزخ کی زندگی ہے جو کہ ہزاروں سال کی ہے، وہ بھی ایسے ہی گزرے گی جیسے اس نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ 1000 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، لیکن اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگر نیک آدمی ہے، اور برا آدمی ہے تو پھر طویل، اس سے بھی طویل لگے گی اس کی۔ اور اس کے بعد معاملہ ہے جہنم کا، کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو انسان ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ سارے گناہ، مطلب عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں،
وہ ان گناہوں کا جزا جو ہے اللہ اس کو دیں گے، سزا اس کو دیں گے اللہ پاک، اور میدان محشر پہ 1000 دن گزرے گا، پھر یہ جہنم میں جائے گا، وہاں ہزاروں سال جو بھی وہاں گزریں گے، پھر یہ جائے گا جنت۔ تو میرے مطلب دوستوں بزرگوں، ہم میں سے میں ہوں، آپ ہوں، جو سمجھدار انسان ہے وہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ نے فرمایا جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں، اور اعمال اللہ کے نبی نے ہم کو بتائے، سمجھائے، دین، شریعت، سنت دین۔ تو یہ جو لوگ ہیں صحابہ اکرام، ان میں سے ہر ایک جنت میں جانے والا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ عنہم سے راضی ہیں۔ جتنے بھی صحابہ 1,00,000 ہیں، 1,40,000 ہیں، جو بھی ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا زندگی اختیار کی؟ جو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا اور جو آپ کے جسم سے اعمال ہوتے ہوئے دیکھے، ان سب کو انہوں نے اختیار کر لیا، ان سب کو انہوں نے اختیار کر لیا، وہ ہو گئے جنتی۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جتنا آپ علیہ السلام کی زندگی سے قریب ہوں گے، اتنا ہم جنت کے قریب ہوں گے، اور جتنا ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوں گے، اتنا ہم جنت سے دور ہوں گے، جہنم کے قریب ہوں گے۔ اب میرے مطلب زبانی فیصلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ کلمہ بھی یاد ہے، نہیں یاد ہے زبان میں ہم اقرار کرتے ہیں، اس وقت بالکل دل سے اقرار کرتے ہیں۔ کوئی آدمی جتنا بھی زبردستی کرے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے ہمارا رب اور خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے الحمدللہ، اس کے اوپر ہماری بخشش کا فیصلہ ہے۔ لیکن وہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی بخشش کیسے ہوگی۔ اور اگر اعمال اچھے ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، انسان کے دنیا میں اللہ کی بات کو مان کے گیا، نبی کے طریقے میں چل کے گیا، اپنے دل کا تزکیہ کر کے گیا، پاک صاف کر کے گیا دل کو، تو پھر آنکھ بند ہوتے ہی پھر جنت ہی جنت ہے، سیدھا جنت ہے، بغیر حساب کتاب۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، معاف فرما دے، اور اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا میں جو ہے نا معاملہ آسان ہے، کہتے ہیں تزکیہ نفس، اور نفس اندر کا جب تک پاک صاف نہیں ہوگا، انسان جنت میں نہیں ہوگا۔ ریا سے، کبر سے، اور خود نمائی سے، بڑائی سے، گناہوں سے انسان کا اندر صاف نہیں ہوگا، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور وہ انسان جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اب میرا مطلب ایک جگہ ہے تزکیے کی دنیا، اور ایک جگہ ہے تزکیے کی جہنم۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے تزکیہ دنیا میں کرانا ہے یا جہنم میں کرانا ہے، کیونکہ تزکیہ بغیر تو جا نہیں سکتا۔ مطلب دل میں ریاکاری ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، گناہ کیے ہوں گے، تو جنت میں نہیں جا سکتا جبکہ پاک صاف نہیں ہوگا۔ جہنم میں ڈالنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ تاکہ جو انسان نے گناہ کیے ہیں بالکل پاک صاف ہو جائے، پھر میں اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ تو یہ جو پاک صاف کرنے کا عمل ہے جو جہنم میں اللہ پاک کریں گے، یہ دنیا میں بہت آسان ہے، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، یہ عمل دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل پاک صاف ہو جائے، آپ کا تزکیہ ہو جائے، اور آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے، آپ سیدھے جنت میں جائیں، اور آپ کی خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ نصیب فرما دیں، اس کو جنت میں سے۔ یہ یہاں بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ایک تو عمل ہے، نیک عمل تو ہی ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو کیا ہے؟ توبہ۔ اور میں آپ کو ایک دو حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی، نبی نہیں چاہتے کوئی میرا امتی، اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ کے اوپر اس طرح گر رہے ہو جس طرح شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں، اور میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ یہ مثال کیوں دی؟ وہ پروانہ جو اس کی سمجھ ہے نہیں ہوتا، اللہ جانتے ہیں اس کو پیدا کیا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گیا جل گیا، ڈھیر لگا ہوا نیچے، پھر بھی جا رہا ہے۔ اب دیکھتے نا، مطلب بھلا آج کل بلب تو ہوتے ہیں، جاتا ہے وہ جل جاتا ہے وہ، اور وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے،
لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ جا رہا ہے. ہماری مثال بھی ایسی، ہم دیکھ رہے ہیں وہ گناہ گار ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، پیچھے سے کھینچ رہا ہوں پکڑ کے، تم جہنم کی آگ میں ایسے گرے ہو جیسے شمع کے اوپر پروانے گرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے میں جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح بھائی انسان کو جو اللہ نے عقل، شعور، سمجھ دی ہے، دین دی ہے، شریعت دیا ہے، اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ ہم سے پہلے گزر کے جن کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ہزاروں لاکھوں واقعات پڑے ہیں ہمارے سامنے. ہم ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر ہماری عقل آئی کہ نہیں ہم پڑھتے ہیں بھائی کامیاب کیوں ہو گئے، ان کی زندگی دیکھیں آپ. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ دن میں 70 بار گناہ کرے اور 70 بار توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی ہر بار توبہ کو قبول فرما لیں. اب آپ مجھے اپنے یقین سے بتائیے، جو آپ یہاں موجود ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزرتی ہے، ایک آدمی دن میں 70 بار مطلب 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 70 بار گناہ کرے اور توبہ دل سے کرے. یہ وہ معاملہ دل سے توبہ کرنے والا، وہ نہیں جو زبان سے استغفر اللہ کے لیے والی توبہ نہیں. دل سے نادم ہو کہ اللہ میں نے گناہ کر دیا، میں دل سے نادم ہوں، میرے مجھ سے گناہ ہو کہ آپ مجھے معاف کر دیں، والی توبہ. تو ایسا ناممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو دن میں 70 بار گناہ کرے 70 بار توبہ کرے، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی سکتا. 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، سارے معاملات ہیں، اور وہ انسان دن میں 70 بار گناہ کرے اور 70 بار توبہ کرے، ناممکن ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اتنی بڑی رحمت کر دی اپنی کہ میرے بندے تو دن میں 70 بار گناہ کر، میں تیرے 70 بار قبول کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو دن میں 70 بار گناہ کر، میں 70 بار توبہ قبول کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لینا چاہتے ہیں، جنت میں نہیں لینا چاہتے. نہیں تو ناممکنات ہے، ہو ہی سکتا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے کا وقت گزارے اور اس میں دل سے توبہ کرے، 70 بار گناہ کرے، دوبارہ نہیں ہوتا. گھنٹے 2 گھنٹے گزریں گے صرف زندگی کے اندر، مطلب گناہ کر لیا انسان نے، جن سے توبہ کی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو گزرے گا احساس کے ساتھ کہ بھائی میں نے گناہ کیا، توبہ کی، میں نے کتنی مرتبہ کر لے گا. یہ تو 70 گھنٹے بھی ہو تو تب بھی نہیں ہوگا 70 مرتبہ. تو یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ توبہ کا دروازہ کھول دیا بھائی، اتنا مبالغہ کر دیا. 70 بار گناہ کرو، دن میں 70 بار توبہ کرو، ہر دفعہ تمہیں معاف کر دوں گا. اس کا مطلب کیا اللہ میں معاف کرنا چاہتے ہیں، گناہ ہو جائے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. اب بتائیے مطلب گناہ گار ہے، گناہ گار مطلب ظالم ہے. گناہ گار مطلب کیا؟ ظالم ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں، راحتیں، زندگی دی، سانس دے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، صحت، اور گناہ کر رہا ہے، ظالم ہوا نا، ظالم ہے یہ. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے. اب بتائیے اور کیا چاہیے رحمت اللہ کہ گناہ گار کو بھی بہترین کہہ رہا اللہ کے نبی، بہترین گناہ گار ہو جو گناہ کر کے توبہ کر. اور ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو جائے. انان السما مطلب آسمان کی بلندیوں کو، آسمان کے کناروں کو تیرے گناہ چھونے لگ جائیں، اتنے گناہ ہو. یہ چھت ہے، ہم یہاں کوئی چیز رکھیں، 1 ڈبہ 2 ڈبے 3 ڈبے، وہاں تک پہنچ، تو تیرے گناہ بڑھ کے اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو، چوٹیوں کو، کناروں پہ پہنچ جاتے ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اب میرے محترم دوستوں، اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا ہے، جب دنیا ایک اتنا سا ہے، جب اس کی باہر نکل کے تصویر لیتے ہیں تو اتنا سا نظر آتا ہے، دنیا اتنی سی. پھر وہ ایک سیارہ، وہ چاند، وہ سورج، پھر سفرہ فلاں دور، لیکن وہاں پر آسمان کا نام و نشان نہیں ہے، آسمان کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پر. یہ تو بادل ہے ہماری دنیا کا، آسمان تو کسی نے دیکھے نہیں آج تک. وہ کہاں پر آسمان تو کسی نے دیکھے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ایک بندے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بندے کے بارے میں کہ ایک بندہ اتنے گناہ کر لے، اتنا گناہ کر لے کہ زمین آسمان کا خلا اس کے گناہوں سے پر ہو جائے، اور ایک مرتبہ مجھ سے کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، مجھے سارے معاف کر. اس حدیث کا کیا مطلب؟ اللہ چاہتے میرا بندہ جائے جنت میں، جانے میں نہ جائے، اتنے گناہ. اب اگلی بات علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت کے دن آخری انسان پیدا ہوگا، قیامت کی صبح کو، اس تک ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں
اور جس کو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے 100 سال 200 سال، پچھلی عمر 1000 سال 1500 سال 2000 سال عمر ہوتی تھی، جتنی زندگی جس کی تھی وہ انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرے بلکہ اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ پہ گناہ، جتنی زندگی جس کو ملی اربوں خرب انسان سب کے سب زندگی بھر گناہ کرتے رہے، فرمایا تب بھی اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ زمین آپ نے خلا کو پر کر دیں۔ ان اربوں انسانوں کے گناہ بھی اتنے نہیں ہوں گے کہ زمین آپ نے خلا کو پر کر دیں، لیکن حدیث میں کیا فرما رہا ہے؟ ایک بندے کے بارے میں فرمایا ایک بندہ اتنے گناہ کر لے ناممکنات، لیکن کیا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مطلب تم جتنے بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار، سارے معاف کر دوں تمہارے میرے پاس آؤ۔ تو یہ ساری باتیں حدیث قدسی مطلب کیا اللہ ہمیں نہیں چاہتے کہ میرا بندہ کوئی بھی جہنم میں جائے، کسی کی قبر کو میں جہنم کا گڑھا بناؤ، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تو ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اب فیصلہ میرے دوستوں بزرگوں ہم نے آپ نے کرنا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات، جب قیامت کے دن جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، قرآن کی آیت ہے یوم نقول لجہنم، تو جہنم کہے گی، جہنم بات کرے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور لاؤ، اور ابھی جگہ خالی ہے، ابھی اور لاؤ۔ مطلب جو جہنم کا دروازہ اللہ بند کر رہے ہوں گے کہ بس جو جانا چلے گئے جہنم میں، اب سب جنتی ہیں باقی جنت میں جاؤ، تو وہ جب دروازہ بند کرنے لگیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ هل امتلأت، اور چاہیے، وتقول هل من مزید، اور لاؤ، بھی تو خالی ہے، ساری خالی پڑی، کتنا آگے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی جنت میں جگہ خالی بچے گی، تو جنت کہے گی اللہ آپ نے مجھے بنایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بناؤں گا اور تیری پوری جگہ جتنی ہوگی ساری جو ہے اللہ کے اپنے نیک بندوں سے میں کیا کروں گا؟ بھر دوں گا، تو یہ تو خالی ہے ابھی تھے۔ تو جہنم میں بھی یہی کہے گی اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا، میں تجھے بنا رہا ہوں، اور جتنی جگہ تیری ہے جو میرے نافرمان ہوں گے اس میں میں تجھ میں لا کے ڈالوں گا، تو ابھی تو میں خالی ہوں، نافرمان کہاں تیرے لیے؟ نافرمان کہاں ہے؟ تو اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی جہنم بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جنت میں نہ جائے، سب کے سب جہنم میں جائیں تب بھی جہنم میں جگہ باقی رہے گی، اور دنیا کا کوئی انسان بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جنت میں چلے جائیں تب بھی جنت میں جگہ باقی، دونوں اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری جگہ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ مطلب وہاں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کہیں گے میں گناہ کر لوں گا تو گناہ گار اتنے ہوں گے کہ وہاں جگہ ہی نہیں بچے گی، تو میں بچ جاؤں گا وہاں سے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نیکیاں کروں گا تو جنت میں جگہ ختم ہو جائے گی، میں کہہ جاؤں گا جنت میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ جنت میں بھی جگہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اور جہنم میں بھی جگہ ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور جنت میں بھی جگہ ہے، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے وہ جگہ۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور یہاں میں نے کہا آسان ہے، تزکیہ نفس کے بغیر، نفس کی اصلاح کے بغیر، انسان کا جسم اندر باہر سے بنا ہوا اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، تو وہ پھر جہنم میں اللہ بنائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا بنا لیا جائے۔ اور یہاں آسان ہے، یہاں آسان ہے بالکل۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر فوراً کیا کر لے، تو کوئی نیکی کر لے۔ اصل کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے، فوراً نیکی کر لے۔ اور نیکی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی آیت پڑھ لی، سورت پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، ذرا یہ نیکی اتنا تو کر سکتا ہے نا انسان۔ جب دل میں خیال آئے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا فوراً نیکی کر، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا اور اس کے الٹے پڑھنے میں گناہ رکھے جائیں گے، اس کے سیدھے پڑھنے میں نیکیاں رکھی جائیں گی۔ 100% کا کوئی چکر نہیں ہے کہ 100% نیکیاں ہوں گے جنت میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ہمارا آپ کا مشاہدہ دنیا کے امتحانات میں یہ ہے، ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، وفاق کا امتحان ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی 100 نمبر میں سے آپ 33 نمبر لے لیں تو آپ کیا ہیں، بس اگلی کلاس میں پہنچ گئے، آپ 33 لے لیے، 35 لے لیے، 36 لے لیے، آپ کیا ہوگا 100 میں سے 66 نمبر نہیں لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 67 نمبر آپ نے نہیں لیے، کوئی مسئلہ نہیں، 33 لے لیے تو کیا ہوں گے پھر آپ آگے چلیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اللہ کی شان، تو اس لیے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کرو، اور نیکی یہ سب نیکیاں بھی ہیں،
لیکن توبہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ کیوں نیکی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ توبہ کریں گے اللہ رب العزت سے تو اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات. جب اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں تو اس کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جتنے گناہ لکھے ہوتے ہیں نا ان کو مٹاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ توبہ یہ عمل ہے. اور توبہ کرنا آسان ہے. دعا حدیث کی یاد ہو، رب اغفر لی بھی پڑھنا کافی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ. اور بہت سارے ہیں. وہ یاد ہو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو زبان سے کہہ لیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. آپ مجھے ہمت، استقامت اور توفیق نصیب فرما دیں. اور یہ بھی الفاظ نہیں یاد ہو تو بس دل میں جو خیال پیدا ہوگا نا، جو ندامت پیدا ہوگی، اسی کا نام توبہ ہے. زبان سے آپ ایک لفظ نہ کہیں، نہ اردو میں کہیں، نہ عربی میں کہیں، نہ اپنی کسی اور زبان میں کہیں، آپ کچھ نہ کہیں، بس دل میں جو ندامت پیدا ہوگی، ہوتی ہے ندامت انسان کو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب کسی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کسی سامنے غلط بات آ گئی تو دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے. اگلے کو بات ایسا ہوتا ہے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نادم ہو رہے تھے، یار میں نے جھوٹ بول دیا یا کوئی غلط کام کیا میں نے. بھائی یہ ندامت کا نام توبہ ہے. بس اللہ سے قبول بات. آپ عربی کے الفاظ آپ کو یاد نہیں ہے، اردو یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ندامت ہو گئی تو وہ قبول. اب آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے توبہ کب کرنی؟ توبہ کب کرنی؟ تو معلوم ہو گیا نا بھائی 40 سال گناہ، 20 سال گناہ، 30 سال گناہ، 50 سال گناہ ہو گئے. آپ ایک مرتبہ اللہ توبہ کریں گے سارے معاف. اب توبہ کب کرنی ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد، 50 سال کی عمر کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد؟ توبہ کب کرنی ہے؟ کیونکہ توبہ سے ساتھ سارے معاف ہو رہے ہیں نا. اب انسان سوچے کہ 40 سے 50 سال گناہ کروں پھر توبہ کر لوں. تو شیطان جو ہے نا، شیطان وہ تو یہی کہتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ تو یہی سمجھاتا ہے انسان کو کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور توبہ کرنے میں کتنا 1 منٹ لگتا ہے. توبہ کرنے میں کتنا ٹائم ہے؟ 1 منٹ. تو وہ کہتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، زندگی پڑی ہے، 1 منٹ کیا چیز ہے؟ ابھی تو زندگی پڑی، 1 منٹ کی توبہ کر لیں گے. موت سے پہلے کر لیں گے، جیسی موت آئے گی اسی ٹائم کر لیں گے. توبہ جیسی موت آنے والی ہوگی کیا کریں گے؟ اسی ٹائم کر لیں گے. 1 منٹ کا کام مسئلہ. تو میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو اس نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. بھائی مجھے بھی پتہ ہے توبہ کرنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں. توبہ کرنا کتنا کام ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے. کوئی مسئلہ نہیں. موت آ بھی رہے گی تو پھر اسی ٹائم کر لیں گے. تو بس 1 منٹ کا تو کام ہے. دل میں ندامت، شرمندگی پیدا ہونے کا نام توبہ ہے. اس وقت سے بڑھ کر کب شرمندگی پیدا ہوگی؟ جب موت آ رہی ہوگی انسان میں. تو کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے. 1 منٹ کے اندر سارے معاف. بالکل اب جو مرضی کرو بھی. ایک ہی پٹی ہے. اور دوسری پٹی کیا ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے. بس پکی پٹی ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم. بس کرتے رہو. نماز نہیں پڑھو، گناہ کرو، جھوٹ بولو، حسد کرو، غیبت کرو، برائیاں کرو لوگوں کی، اور کیا بولو؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم. بس تو اللہ غفور رحیم ہے. صفاتی نام اللہ کے آپ کو یہی یاد رہے. اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ منتقم ہے. وہ یاد نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی صفات ہے، وہ یاد نہیں ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ نے غفور رحیم، تبھی تو یہ حدیث سنائی میں نے آپ کو ساری. اللہ نے موقع دیا وہ ساتھ. لیکن اس شیطان کی پٹی سے باہر آ جائیں. جس وقت گناہ ہو اس وقت توبہ کریں. اور یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے نا. کوئی زندگی نہیں ہے کہ بڑھاپے 50 سالوں کو 60 سال کا انسان جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں. 1 مہینے کا چلا جائے گا، 1 سال کا، 2 سال کا، ہر عمر کا انسان آپ کو نظر آئے گا. آپ قبرستان تشریف لے آئے کبھی؟ آج کل لوگوں تختیاں لگائی نہیں ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے اس بندے کی عمر اتنی ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے. اور عام مشاہدہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دادا موجود ہیں، پوتا چلے گیا، باپ موجود ہے، بیٹا چلا گیا. عام مشاہدہ، عام سی بات ہو رہی. تو کوئی ہم لکھوا کر نہیں آئے اللہ کے یہاں سے کہ 60 سال میں جیوں گا، جب 60 سال ہونے والے ہیں میں توبہ کر لوں گا، سارے معاف ہو جائیں. کوئی لکھوا کے نہیں آئے. ہم تو ایک لمحے کا نہیں پتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نے سیدھی طرف سلام پھیر لیا تو دوسری طرف پھیر بھی سکوں نہیں پڑے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ہم اور آپ کیا چیز اتنا بھی نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں ہے اللہ کے وقت مقرر. تو بس جب گناہ ہو جائے نیکی کریں، جب گناہ ہو جائے توبہ کریں. اور یہ موت تک چلتا رہے گا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. کیونکہ اللہ کے نبی خود یہ ساری حدیثیں اس لیے ہیں نا کہ گناہ ہوگا انسان میں، تب تو افضل حدیث ہے. اتنے گناہ ہو جائے تو معاف کر دوں گا، 70 بار دن توبہ کر معاف کر دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان سے گناہ ہوگا لیکن اس سے بچنے کی کوشش کریں جتنا کم سے کم ہو سکے. لیکن ایک انسان یہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوگا، ایسا تو ہونے دو.
اس فکر میں نہ رہیں، بالکل ذہن سے نکال دیں بات، اس فکر میں نہ رہیں کہ گناہ ہو گئی نہیں مجھ سے، کوشش کریں، پوری کوشش کریں، لیکن آج کل ماحول جو ہے نا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے توبہ کری، گناہ کے بعد نیکی اور پھر توبہ۔ اللہ نے بھائی توبہ فوراً کریں، جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں، زبان سے بولیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح گاڑی چلتی رہے گی نا، گرتے پڑتے موت آ جائے گی۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ بھی دیکھیں گے، نیکی بھی دیکھیں گے، گناہ بھی دیکھیں گے، اور باقی اللہ غفور رحیم، پکی بات ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کرنے سے پہلے یہ شیطان کی پٹی ہے، توبہ کرو نہیں غفور رحیم ہے، یہ پٹی ہے۔ ہاں توبہ کر لو پھر اللہ غفور رحیم، اللہ نے گناہ کرو نیکی کرو، گناہ کرو توبہ کرو، پھر کہو کہ جی ہاں اللہ غفور رحیم ہے، میں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کریں گے۔ آپ توبہ کر ہی نہیں رہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم۔ آپ نے توبہ کی ہے نا، اب اللہ آپ کی توبہ سنیں گے، اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا۔ اب توبہ ہی نہیں کر رہے، آپ کے دل میں کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اللہ پاک۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہاں تزکیہ آسان ہے، جسم روح سب صاف کرنا آسان ہے، توبہ ہے، نیکی ہے، آنسو ہے، کہ نا جہنم ایک قطرہ بھی آنسو کا اللہ کے خوف سے نکل لیا، جہنم کے آپ کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ آپ جہنم چھٹی آپ کی، آپ جنت میں جائیں گے، ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا۔ تو یہاں بہت آسان ہے، ورنہ جیسی آنکھ بند ہو گئی ہو تو بڑا مشکل ہے، تو بڑا مشکل، پھر تو ہو گیا صاحب، پھر تو انسان کہے گا نا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا، جب ہم سنتے ہیں نا عذاب قبر ہوگا، یہ ہوگا، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرج اب ہم کیا کریں، ہم فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دیں، اب کیا کریں گے، نعمل صالحا، اب کیا کریں گے، اب نیک کام کریں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہو جائے گی واپسی؟ واپسی ہوگی بھائی؟ یہ تو قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، وہ عذابات دیکھے گا اپنے سامنے، کیا کہے گا، مجھے واپس لوٹا دیں، میں کیا کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اور یہ تو میرا مطلب ہے تو مرنے کی بات یہ دنیا میں ہی ہے، جب انسان کو تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے کیا کر دے، مجھے توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ سارے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اور جب وہ تکلیف مشقت بیماری ختم ہو جاتی ہے تو گناہ سے، اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بندہ تو پھر گناہ کرے گا، پھر اللہ معاف کر دے، وہ تو معافی ہو گئی، لکھ دیا بھائی تو نے سارے معاف، گناہ کی نیکی لکھ دی، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرو، پھر معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والے، اللہ میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہتے ہیں میرا بندہ جنت میں جائے، جہنم میں کوئی بھی نہ جائے، لیکن یہ دنیا میں آسان ہے، میں نے آپ کو بتا دیا بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کامیاب فرما دیں گے۔ لیکن توبہ ضروری ہے، توبہ کے بغیر یہ یقین رکھنا کہ اللہ غفور رحیم ہے بالکل فضول سی بات ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، اور وہ زبان سے کہو جاؤ اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم۔ ہاں گناہ ہو گیا، آپ نے نیکی کر لی، آپ نے توبہ کر لی، پھر آپ کہیں بالکل کہ اللہ غفور رحیم، میں اللہ سے توبہ مانگی، اللہ مجھے قبول معاف کریں گے، تو انشاءاللہ مسئلہ ہے۔ تو تزکیہ نفس، مجلس ذکر میں آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب وہ چیز ہے جس سے انسان کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ معاف، نماز پڑھنے سے گناہ معاف، مسجد قدم چل کے جا رہے ہیں گناہ معاف آپ کے، ذکر آپ کر رہے ہیں گناہ معاف، یہ سب وہ اعمال ہیں جس سے انسان کا اندر بھی صاف ہوتا ہے اور باہر بھی صاف ہوتا ہے، دماغ بھی، دل بھی، جسم کا روح انسان کا ان اعمال کی برکت سے صاف ہوتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو دنیا میں جنت والا آدمی کو جو ہے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیکھیں جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، کوئی فکر نہیں، اپنے اللہ ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کھانا پینا روزی سب اللہ دے رہے ہیں، وہ جنت والا دنیا میں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہی اطمینان، کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، پھر بھی کیا اطمینان ہے، وہ کیا ہے اعمال کی برکات، اور یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، کوئی اللہ والوں ہر مسلمان کے ساتھ، یہ سب اعمال ہیں نا۔ مزید آپ چل کر آ رہے ہیں، گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وضو آپ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نام نبی پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کسی دین کی بات بتا رہے ہیں، سب گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں پڑھ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہی تو عمل ہے اور کیا ہے، اسی میں اطمینان سکون دیا اللہ نے، اسی میں برکت ہے ساری، اور یہی تزکیہ نفس ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عملی توفیق نصیب فرمائے، میں بھی محتاج ہوں۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ جی بسم اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله بالعرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكرنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير أعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين
یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا شرکت کرنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ چند لمحات یہاں بیٹھنے کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دل کو دماغ کو یا اللہ روئے کو بال بال کو یا اللہ نورانی بنا دے، یا اللہ ہمارے سب میں نور بھر دے، یا اللہ اپنے ذکر کی اپنے نام کی اللہ ہمارے پر نصیب فرما، نور نصیب فرما، یا اللہ اپنے ذات و صفات پہ یقین نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے ان کے مکر و فریب سے چالوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا کے لذات سے شہوات سے خواہشات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن یا اللہ پاک صاف کر دے، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن میں نور بھر دے، یا اللہ وہ اعمال کرنا نصیب فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا اللہ ان اعمال سے پناہ نصیب فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ جس طرح زندگی گزارنے کا حق ہے یا اللہ اس طرح زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کے یا اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ کے یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے یا اللہ ہمیں طاعت کے بندگی کے رحمت کے بندگی کے راستے میں چلنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ جنت کے راستے میں چلنے کی یا اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیجیے، اپنے حلم کی چادر میں سمیٹ لیجیے، یا اللہ اپنی کرم کی چادر ڈال دیجیے، یا اللہ اپنی ستاری کی چادر میں یا اللہ ہم کو چھپا لیجیے، یا اللہ آج تک آپ نے ہمارے عیوب کو گناہوں کو یا اللہ ستاری فرمائی پردہ پوشی فرمائی، یا اللہ ہمارے عیوب لوگوں پہ ظاہر نہ فرمایا آپ نے، یا اللہ آئندہ بھی ہمیشہ دنیا میں یا اللہ قبر میں یا اللہ میدان محشر میں یا اللہ جنت میں جانے کے بعد بھی یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، یا اللہ ہماری ستاری فرما، یا اللہ لوگوں کے سامنے ہمارا عیوب کو ظاہر نہ فرما، یا اللہ ہم اس مجلس کی برکت سے یا اللہ مسجد میں بیٹھ کے یا اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم دل سے نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، یا اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں استقامت ہمت یا اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ یہ سوچ کر چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے کہ آپ کی نافرمانی ہے، اور یا اللہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی اس جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ کیا پتہ یہ نیکی کرنے سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور یا اللہ کثرت سے استغفار کرنے کی یا اللہ کثرت دروشی پڑھنے کی یا اللہ کثرت توبہ کرنے کی بار بار توبہ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اللہ دنیا میں جہاں مسلمان یا اللہ پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو قید میں ہیں یا اللہ ان کو عزت سے عافیت سے آسانی سے اللہ جل یا اللہ رہائی نصیب فرما، اور یا اللہ جو مظلوم ہیں یا اللہ ان کو ظالمین سے نجات نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عافیت کا نصیب فرما، اور یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما، اور یا اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ وہ فلسطین میں ہو برما میں ہو یا اللہ کشمیر میں ہو دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں جہاں بھی یا اللہ مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما اعانت فرما نصرت فرما، یا اللہ قدم قدم پہ اپنی مدد معیت نصرت یا اللہ ان کے ساتھ شامل حل فرما، یا اللہ ان کے بوڑھوں کو جوانوں کو بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے شاعر شان یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو مسلمانوں کے در پہ ہیں یا اللہ بے جا ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو دنیا میں نشان عبرت بنا دے، یا اللہ تو ہماری طرف سے کافی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا ہو جا، اللہ ولی الذین آمنوا، آپ یا اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، یا اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بندہ بنا لیجیے، یا اللہ اپنا فرما بردار بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا رونا نہیں آتا بولنا نہیں آتا، یا اللہ ہماری محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں سے کسی کو دعا کے لیے کہا ہو، کوئی بیمار ہو اس کی دعا کے لیے کہا ہو، یا اللہ ان تمام حضرات کو اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا بھی
ان کا بھی حصہ فرما۔ تو یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، یا اللہ سب کو صحت کامل نصیب فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ذکر اللہ کی برکت سے یا اللہ دنیا بھی آسان فرما، یا اللہ آخرت بھی آسان فرما، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ موت کی سختی کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ قبر کو جگہ کا بھاؤ بنا، دوزخ کا گڑھا نہ بنا۔ یا اللہ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ یا اللہ آپ نے یہاں آنے کی، بیٹھنے کی، اپنا نام زبان سے لینے کی اللہ آپ ہی نے توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اس توفیق سے ہم کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ بار بار مجلس ذکر میں آنے کی، ذکر اللہ کرنے کی، انفرادی اجتماعی طور پہ یا اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو اعمال ہم ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں یا اللہ ان اعمال کو ہم کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ مستقل مزاجی نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں ان اعمال میں یا اللہ زیادتی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔